Assalamu alaikum. Today my presentation topic is ethics. It is professional ethics. So we discuss about all about ethics. So ethics is the basic element of profession. Provide some kind of services. अब प्रोफेशन किसे कहते हैं? जॉब को कहते हैं जब आप किसी काम में अपना सर्विसेज देते हैं या आप जो प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, जो सर्विसेज आप दे देते हैं, जो जॉब आप करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। अब प्रोफेशनल किसे कहते हैं? प्रोफेशनल अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टीज, स्किल्स, नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। जब आपको अपने प्रोफेशन में एक्सपर्टीज़ हो, इसके बारे में आपके साथ स्किल्स हो और आपके साथ नॉलेज हो, तो आप अपने आप को प्रोफेशनल कह सकते हैं। प्रोफेशनल वो बंदा होता है जो अपने फील्ड में माहिर होता है। अपने फील्ड की माहिर शख्सियत को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। जैसा कि अगर मिस्त्री है और वो अपना जॉब में अपना जो कारोबार है वो इसमें एक्सपर्ट है, तो उसको भी हम प्रोफेशनल कहते हैं। जो भी बंदा अपनी ही प्रोफेशन में स्पेसिफिक एंड एक्सपर्टीज स्किल्स उसको हासिल है, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। इस प्रोफेशनल का बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे? आइडिया ऑफ बीइंग कॉम्पिटेंट इन सम स्पेसिफिक थिंग्स दैट एवरीवन कैन नॉट बी। You have an idea that every one person cannot have. आपके पास वो इख्तियारात, वो एक्सपर्टीज़ होगी, वो स्किल्स होगी जो किसी आम बंदे के पास नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक होंगे, आप एक ख़ास शख्सियत होंगे। अब एथिक्स में हम प्रोफेशन भी पढ़ते हैं और प्रोफेशनल। प्रोफेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जॉब को कहता है, आप जो सर्विसेज देते हैं, आप जो काम करते हैं, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। और प्रोफेशनल, इस ही प्रोफेशन में जब आप एक्सपर्टीज़ हासिल करें तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। अक्सर हम कहते हैं ना कि ये बंदा अपनी फील्ड का प्रोफेशनल पर्सन है, ये प्रोफेशनल डिग्री है, वैसे ही हम कह सकते हैं। अब प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं? इस प्रोफेशन का प्रोफेशनल होने में का जो रास्ता है, का जो स्टडी है, का जो एक्सपर्टीज़ है, का जो स्किल्स है, उसको लेने के लिए जो वो मुतालिया कर रहा है, जब वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनलिज्म। इट इज़ द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल आदमी का वो हालत विच एम्प्लाइज सर्टन एटीट्यूड, जो कि ख़ास तरीक़े से या कुछ ख़ास क्वालिटीज़ और खसूसियात की बिना पर वो काम करता है, डेट आर एक्सपेक्टेड बाय अ प्रोफेशनल, जो कि एक प्रोफेशनल आदमी से आप एक्सपेक्ट करते हैं। एक प्रोफेशनल आदमी से आप जो तवक्कुआत रखते हैं, उस तवक्कुआत का जो स्टेटस है, उसको उसका जो स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। एडवांस एक्सपर्टीज़। अब जब आप प्रोफेशन से प्रोफेशनल में जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एडवांस एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहिए। आपको सेल्फ रेगुलेशन से बाखबर होना चाहिए। आपको पब्लिक गुड का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपना प्रोफेशन तो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की ख्याल रखते हैं या नहीं? दूसरे के आइडियाज़, दूसरे के मोरल वैल्यूज़ का ख्याल आप रखते हैं या नहीं? अब सबसे पहले और अहम बात तो ये है कि हम प्रोफेशनल एथिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़, अखलाकियात, किसी दूसरे बंदे को समझना, उसके वैल्यूज़ को समझना, उसके अखलाकियात और उसके तसव्वुरात को समझना कि दूसरा बंदा जिससे मैं डील करता हूँ वो किस तरह सा आदमी है, वो किस तरह सोचता है। और उसी बिना पर, जैसा कि हम कहते हैं कि छोटों के बारे में बातें करना, या छोटों से छोटे जहन से या छोटे
باتیں کرنا اور بڑوں سے بڑے باتیں کرنا یہ اچھا لگتا ہے، کہ اگر آپ چھوٹوں سے بڑوں کی باتیں کریں اور بڑوں سے چھوٹوں کی بات کریں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ دوسرے کی مورل ویلیوز کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں۔ دوسرا بات یہ ٹو ریزالو دا مورل ایشوز، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایشوز، کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو اس کا حل کرنا۔ اگر ایک بندہ کہتے ہے کہ میں اذان سپیکر میں بولوں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا جو آپ مورل ویلیوز، مورل ایشوز جو ہیں اس کو حل کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ بعد میں جب آپ دوسرے مختلف لوگوں سے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہاؤ ٹو ڈیل افیکٹولی، آپ کسی دوسرے بندے سے کیسی ڈیلنگ کر سکتے ہیں یا کیسے ایک معاشرے کے مسائل کو آپ دور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں دوسروں کی پبلک گڈ کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں۔ جسٹیفائی دا مورل ججمنٹ، پھر آپ اس مورل ویلیوز کا اس کو جسٹیفائی کر کے اس کا آبزرویشن کر کے اس کو بعد میں کنکلوژن تک لے جانے کا راستہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں، آپ اس کو حل کرنے کا راستہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں، یا آپ اسے حل کر سکتے ہیں یا نہیں حل کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ مورلز ویسی اخلاقیات کو کہتے ہیں یا اخلاق کو کہتے ہیں، تو یہ ویلفیئر پرنسپل ہے، یہ فلاح و بہبود کا قانون ہے۔ یہ مورل کیا ہے، یہ اخلاق کیا چیز ہے، یہ فلاح و بہبود کا قانون ہے، اس کا رولز ہے given by the wise people، جو کہ عقل مند لوگوں نے دی ہوئی ہے۔ یہ فلاح و بہبود کا قانون یہ کس نے بنائی ہوئی ہے، یہ ایک عقل مند لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ان عقل مند لوگوں نے کس چیز کی بنا پر بنائی ہوئی ہے، تو بیس آن دیئر ایکسپیرینس اینڈ وزڈم، انہوں نے اپنی حکمت اور اپنی ایکسپرٹیز، اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربوں سے یہ جو فلاح و بہبود کا قانون ان عقل مند لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں۔ اب ہر جگہ کے مورل ویلیوز مختلف ہوتی ہے، ہندوز کی الگ، اور ہر ایک جگہ اور ہر ایک خطے کی، ہر ایک علاقے کی اپنا ہی مورل ویلیوز ہوتی ہے۔ ایک علاقہ ایک چیز کو پریپر کرتا ہے تو دوسرا علاقہ دوسری چیز کو پریپر کرتا ہے، جیسا کہ مورل پرنسپلز آر ویری، یہ چینج ہو جاتی ہے، اس میں ویرائٹیز ہے، یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو جاتا ہے، یہ اس میں انقلاب آتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، وقت کے ساتھ اس میں انقلاب اور یہ تبدیل ہو جاتا ہے فرام ریلیجیس ٹو ریلیجیس، مذہب سے مذہب تک۔ ایک مذہب میں ایک چیز کو پریپر کیا جاتا ہے تو دوسری مذہب میں دوسری چیز کو، جیسا کہ ہندو بیل کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اسی طرح سے اور مسلمان اس پر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ ریلیجس ٹو ریلیجس یہ کیا ہے، یہ مورل ویلیوز کا ویرینس ہے، اینڈ فرام کلچر ٹو کلچر، تہذیب سے دوسری تہذیب تک یہ بھی بدلتے ہیں۔ مورالٹی کنسرن with 3 main principles or practices، اب اگر آپ مورالٹی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا سامنا پڑے گا، آپ کس طرح ایک مورل اور اچھا باشندہ ہو سکتے ہیں آپ اپنے وطن کا۔ واٹس رائٹ اور رانگ ان ہینڈلنگ اے سچویشن، جب آپ ایک سچویشن کو، ایک معاملے کو جب آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس میں صحیح اور غلط کیا ہے، واٹس وی ought ٹو ڈو اینڈ واٹس ناٹ ought ٹو ڈو، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم اس ہی معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ واٹس گڈ اور بیڈ اباؤٹ دا پیپل، اس لوگوں کے لیے اچھا اور برا کیا ہے۔ اب مورالٹی اور ایتھکس میں اس میں تھوڑا سا فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جنرل اینڈ پرسکرپٹیو بیس، مورالٹی بیس کرتا ہے جنرل اینڈ پرسکرپٹیو، جنرل عام طور پر جو باتیں ہوتی ہے اخلاقی طور پر، اور پرسکرپٹیو تھوڑی سی باتیں، یا تھوڑی ہم کہتے ہیں کہ جو کنکلوژن ہوتا ہے،
اخلاق کا۔ ایتھکس یہ بیس ہوتا ہے اسپیسیفک ایک خاص سچویشن میں ایک خاص ایکٹ کرنا، یہ وضاحتی طور پر ہوتا ہے۔ یہ کنسرن ہوتا ہے ود ریزلٹ آف رانگ ایکشن۔ مورالٹی اگر اس ریزلٹ آف رانگ ایکشن سے کنسرن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مورالٹی اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں کرتے تو اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں تو آپ کو یہ سزا ملے گا، آپ اس کو نہ کریں۔ اور ایتھکس میں آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ کنسرن ود ریزلٹ آف گڈ ایکشنز، آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ اس کام کو کریں گے تو آپ ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مورالٹی یہ زور دیتا ہے پنشمنٹ پہ، سزا پر، اور یہ زور دیتا ہے ایجوکیشن پر، ٹریننگ پر۔ جیسا کہ مورالٹی کنسرن ہے ود کریکٹر فلا، کہ اگر آپ کی کریکٹر میں کیا خامی ہے، کرائم، جرم، اگر آپ نے غلط کام کیا تو آپ کو سزا ملے گا۔ بیلیف اباؤٹ مینرز، یہ مینرز پر بیلیف کرتا ہے، کسٹمز، رواج پر۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے ٹاپک۔